درس کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ میں مدرس ہوں حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی سے، وہ آئیں اور قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا آمين. إنك أنت التواب الرحيم. آمين. صدق الله العظيم. أحسن. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں مدرس ہوں شیخ عبداللہ سے تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا
شیخ احمد حسین سے وہ تشریف لائیں اور قرأت کلام پاک پیش فرمائیں. قاری شیخ احمد حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں حضرت جعفر بن حسین البحر سے وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب میں ملتمس ہوں کہ وہ وقت مدرسے سے وہ نعت شریف پیش فرمائیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.
جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی یلابی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم موادی ہے وہی بانی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی بانی کل ہے وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی یلابی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی سبحان الله سبحان الله. من منطبق اسمه هذا مولانا حبيب سهيل من سعيد الأسرة والتسمع فرمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر جمیع حاضرین ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا گزشتہ درس بیمار کی نماز صلاۃ المریض کے حوالے سے اور سجود السہو کے حوالے سے یا سجود سہو کے حوالے سے تھا. اور آج غالباً ہمارے جو دروس ہم نے آغاز کیے ہیں اس کی 48ویں نشست ہے اور جن عنوانوں کے اوپر آج گفتگو کرنے کی ہم نے ارادہ کیا تھا تو چونکہ 48واں درس آج ہے تو اس کو 50 تک لے جانے کے لیے آج فقہی مسائل کا ایک عنوان اس میں سے طوالت کی وجہ سے بھی اور اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دینے سے ایک دو عنوان اور ذہن میں آئے ہیں کہ جو اسی ابواب الصلاۃ سے متعلق ہیں. ایک تو ہم بارہا کہتے ہیں کہ سترۃ المصلی بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آج کل مساجد میں دیکھا بھی جا رہا ہے کہ سترے کا اہتمام باضابطہ طور پر کیا جا رہا ہے, پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو کیونکہ اس سے غفلت بہت تھی اب لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے لیکن مساجد کی کمیٹیوں کو معلوم ہے, مساجد میں آ کر نماز پڑھنے والوں کو اس مسائل سے آگہی نہیں ہے. تو لہذا آئندہ درس سترۃ المصلی کے حوالے سے فقہی مسائل پر رکھیں گے اور اس کی اہمیت ہم اس لیے بھی رکھ رہے ہیں کہ کتب احادیث میں باب قائم کیا جاتا ہے, فصل قائم کی جاتی ہے فی سترۃ المصلی کہہ کر, تو اس کا اہتمام ہم بھی درس کے اعتبار سے کریں گے کہ وہ ایک اہم چیز ہے جو ہمارے تک چل کر آئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تارک صلاۃ نماز چھوڑنے کی وعیدوں کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے تو 50واں درس اس حوالے سے پورا ہو سکتا ہے. آج کے حوالے سے سجود تلاوت کا بیان
جو آج کے عنوانوں میں سے سب سے پہلا عنوان ہے، تو سجود تلاوت، یعنی وہ سجدے جو تلاوت قرآن کے دوران واقع ہوتے ہیں، کہ جو سنت ہیں، سنت مؤکد ہیں، تاکیدی سنت ہے کہ جب قرآن کی آیات میں سے سجود والی آیات جب پڑھی جائیں تو وہاں سجدہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، اور مجھ کو حکم ہوا اور میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ لکھی گئی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ تو سجود کا حکم ہوتے ہی سجدے میں گرنا، سجدہ کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک سبب ہے۔ اب وہ آیتیں کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ تو 14 آیتیں ہیں سجدہ تلاوت کی، جس پر سجدہ تلاوت ہمارے یہاں مسنون ہے، سنت ہے، واجب نہیں۔ احناف کے یہاں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، سنت ہے۔ جن میں سے کوئی ایک آیت پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت مسنون ہو جاتا ہے۔ یہ 14 آیتوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھنے یا سننے سے سجدہ آپ کے اوپر سنت ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 ہے۔ دوسری سورۃ الرعد 13واں پارہ آیت نمبر 15۔ تیسرا 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 50۔ چوتھا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109۔ پانچواں 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 58۔ چھٹواں 17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ ساتواں 17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 77۔ آٹھواں 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 60۔ نواں سجدہ یا نویں آیت سجدہ 19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 26۔ اور 10واں سجدہ 21واں پارہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 15۔ 11واں سجدہ 20واں پارہ سورۃ المؤمن یا حامیم السجدہ، دونوں بھی ناموں سے معروف ہے، آیت نمبر 38۔ 12واں 27واں پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 62۔ اور 30واں پارہ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21۔ 14واں سجدہ 30واں پارہ سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ ان 14 سجدوں کے علاوہ ایک اور سجدہ ہے جو 23واں پارہ سورۃ الصاد کی 24ویں آیت میں ہے، جو سجدہ مستحب ہے، یہ سنت نہیں ہے، یعنی سنت مؤکد نہیں ہے، اس کو نماز میں پڑھے جانے پر سجدہ نہیں کیا جائے گا، یہ صرف مستحب سجدہ ہے جو نماز کے باہر اگر آپ پڑھیں یا سنیں تو اس پر سجدہ کریں گے۔ اس آیت پر سجدہ شکر بیرون نماز ہی سنت ہے، نماز میں اس آیت پر سجدہ جائز بھی نہیں ہے اور غیر مؤکدہ ہے۔ اگر حنفی امام اس آیت پر سجدہ کرے تو مقتدی کو اختیار، شافعی مقتدی اگر ہے تو اس کو اختیار ہے کہ مفارقت کرے، یا بہتر ہے کہ انتظار کرے کہ امام واپس سجدے سے اٹھ جائے۔ شافعی مقتدی کو اس آیت پر سجدہ کرنے کی
ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کرے گا کیونکہ جائز ہی نہیں ہے، اور انتظار بہتر ہے، جیسا کہ امام نووی نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ نماز میں سورہ صاد کی اس آیت پر نادانستگی یا جہالت یا سہو سے سجدہ کرے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور باقی 14 جو آیات ذکر کی گئی ہیں ان پر سجدہ مؤکد ہے۔ نماز میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو فوری سجدے میں چلے جائیں گے نماز میں، یعنی کہ پوری آیت مکمل ہونا شرط ہے۔ اگر آیت کے مکمل ہونے سے پہلے سجدے میں جائیں گے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ آیت مکمل ہونا اور پوری آیت سننا ضروری ہے۔ آیت کا تھوڑا سا حصہ سننے پر سجدہ سنت نہیں ہوتا، پوری آیت سجدہ کا سننا ہی آیت کو سجدے کو آپ کے اوپر سنت قرار دیتا ہے، ورنہ وہ سنت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا حصہ سنیں اور سجدے میں چلے جائیں تو آپ کے لیے ناکافی ہے۔ امام جب تک آیت مکمل تلاوت نہ کرے، مقتدی کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے کہ امام اس آیت پر رکے اور اس کے بعد میں امام کے ساتھ سجدہ ہوگا۔ اسی طرح بیرون نماز بھی غیر ارادی طور پر بھی اگر آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ تلاوت سنت ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن کرنا بہتر ہے۔ اور غیر ارادی طور پر اگر آپ آیت سجدہ کا کچھ حصہ اگر سنیں تو آپ کے لیے سجدہ سنت قرار نہیں پاتا، تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ سجدے کی دعا یہ ہے کہ سجود تلاوت میں وہی تسبیح پڑھی جائے جو نماز کے سجدوں میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد دعا یہ پڑھیں گے کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں تک نماز یا بیرون نماز میں سجود تلاوت میں اس دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ اور سورہ صاد میں اس آیت کا اضافہ، یعنی سورہ صاد کی آیت جب پڑھی جائے گی تو وہاں پر جب بیرون نماز میں صرف سورہ صاد کا سجدہ بیرون نماز ہی سنت ہے، تو بیرون نماز میں اگر آپ سنیں گے تو سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جانے کے بعد یہ آپ تسبیح سجدہ پڑھنے کے بعد یہی دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اضافہ اور یہ ہے کہ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع بہا عنی وزرا واجعل لی عندک ذخرا فتقبل منی کما تقبلها من عبدک سیدنا داؤد علیہ السلام۔ یہ دعا کا اضافہ، ان کلمات کا اضافہ ہوگا۔ سجدے کی شرائط، یعنی کہ سجدہ صحیح ہونے کی شرائط، اس کے درست ہونے کی وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدوں کی ہیں، جیسا کہ طہارت کا ہونا، سطر کا ہونا، استقبال قبلہ کا ہونا اور دخول وقت۔ یعنی کہ آپ سجود تلاوت بھی کر رہے ہوں تو آپ کو سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ اگر آپ طہارت سے نہ ہوں، سجدہ تلاوت سنی ہے تو آپ طہارت سے فارغ ہو کر آنے کے بعد سجدہ کریں گے۔ لیکن اگر غیر ضروری دوسری باتوں میں اگر آپ ملوث ہو جائیں تو سجدے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی سجدے کا وقت فوری طور پر آیت سجدہ سننے کے بعد ہی
شروع ہو جاتا ہے زیادہ فصل سے ختم ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز طہارت ہے. دوسرا سطر ہے, آپ کا سطر چھپا ہوا ہو. استقبال آنی, آپ سجدہ تلاوت کسی بھی رخ میں ہو کر نہیں کر سکتے. سجدہ تلاوت کے لیے بھی آپ کو استقبال قبلہ کی ضرورت ہے. چوتھا, وقت کا داخل ہونا. یہ نماز کے اندر کے لیے بھی ہے, غیر نماز میں آپ کو سجدہ تلاوت کے لیے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے. جب بھی آپ آیت سنیں گے, چاہے وہ مکروہ اوقات ہوں یا نہ ہوں, آپ ہر وقت میں جب سن لیں گے جب آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر فصل نہیں دینا چاہیے. اب دخول وقت سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ سجدے کی آیت پوری تلاوت کی جائے, اور بغیر پوری تلاوت کو سنے کہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ آپ کے اوپر, سجدے کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو آپ کے اوپر سجدہ ہوگا ہی نہیں. آیت سجدہ کے حروف پورے ہونے سے پہلے سجدہ تلاوت جائز ہی نہیں ہے. سجدے کے ارکان بیرون نماز میں 4 ہیں. یعنی نماز کے اندر ہوں گے تو آپ قرأت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ پڑھ لی تو آپ سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے. سجدہ کریں گے, 2 نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سجدہ ہے. سجدہ کریں گے, دعا کریں گے, اس کے اندر تسبیح پڑھیں گے, دعا کریں گے اور پھر سے قیام میں اٹھ جائیں گے اور آگے 1 آیت 2 آیت جو بھی ہو پڑھ کر رکوع کر لیں گے. لیکن نماز کے باہر اگر آیت سجدہ آپ سنیں گے تو اس کے لیے آپ کو 4 چیزیں نماز سجدہ تلاوت کا رکن ہے. پہلی ہے تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ, یعنی نویت سجدۃ التلاوتی للہ تعالی مستقبل الکعبۃ الشریفہ. یہ آپ نیت کر کے, نیت کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. یہ پہلا رکن پورا ہوگا. دوسرا ہے سجدہ, یعنی کہ جیسے ہی ہاتھ باندھ لیا آپ کو نہ دعا افتتاح پڑھنا ہے نہ آپ کو کوئی قرأت کرنی ہے, بلکہ تکبیر تحریمہ باندھی, ہاتھ باندھے, پھر اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. دوسری چیز تکبیر کے ساتھ نیت, اس کے بعد سیدھا سجدہ. ٹھیک ہے, سجدے میں گئے, تسبیحات پڑھی, تسبیحات کے بعد دعا پڑھی, دعا پڑھنے کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد تیسرا رکن ہے بیٹھک, یعنی کہ جلوس. جیسا کہ نماز کی آخری قاعدے میں جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھا جائے گا. ایک ہی سجدہ, سجدے سے سیدھا اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے تو کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھ جائیں گے. جلوس میں تشہد آخر میں کیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھیں گے. اور چوتھا رکن ہے سلام پھیرنا, یعنی کہ اب اس کے بعد تحیات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, صرف سلام پھیر لیں کافی ہو جائے گا. تو یہ 4 رکن ہیں, تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ, دوسرا سجدہ, تیسرا بیٹھک, چوتھا سلام. تو نماز کے باہر بھی آپ کو اس طریقے کے ساتھ ہی سجدہ کرنا ہے. طریقہ سجدہ یہی ہے, آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ, نویت سجدۃ التلاوتی للہ تعالی مستقبلا الی الکعبۃ الشریفہ, اللہ اکبر, پھر سیدھا اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں گے. بغیر اس کے بھی تکبیر نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ دی, اللہ اکبر کہہ کر بھی سیدھا سجدے میں جا سکتے ہیں, رکنے کی ضرورت نہیں بھی ہے. بعض رک بھی جائیں تو کوئی اس میں قباحت نہیں, دونوں بھی طریقے ہیں. سجدے میں جائیں گے, سبحان ربی الاعلی بحمدہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعائے سجدہ تلاوت پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں گے تشہد آخر کی طرح. اس کے بعد صرف سلام پھیر دیں گے. یہی طریقہ سجدہ تلاوت ہے. اب اس کے احکام یہ ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے دونوں پر یہ سجدہ سنت ہے. اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو جو سننے کا ارادہ نہ رکھتا ہو یا راستے سے گزر رہا ہو اور اس کو پوری آیت سنائی دی گئی ہو,
تو آپ کو سننے پر سجدہ کرنا مسنون ہو جاتا ہے. اور آیت سجدہ سنی ہو مگر فرق یہ ہے کہ ارادے سے سننے والے پر یہ سجدہ زیادہ مؤکد ہو جاتا ہے، اور جو بے ارادہ سنے اس کے اوپر غیر مؤکد رہتا ہے. لیکن سجدہ کرنا ہر ایک کے لیے بہتر ہے. طویل فاصلے سے سجدہ فوت ہو جاتا ہے، اور سری اور جہری دونوں نمازوں میں اگر کوئی بھی نماز میں آپ سری نماز پڑھ رہے ہیں، خاموشی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام یا مقتدی یا تنہا پڑھیں، آپ نے سجدہ تلاوت پڑھی ہے، تو چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، دونوں میں آپ اگر آیت سجدہ پڑھ لیں تو آپ کو سجدہ کرنا ہوگا. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بآواز بلند پڑھنے پر ہی سجدہ سنت ہو. 14 آیتیں 14 کی 14 ایک ساتھ اگر تلاوت کی گئی ہیں تو 14 کے 14 سجدے آپ کے اوپر واجب سنت ہوں گے. ایک ہی سجدہ سب کے لیے کافی نہیں ہوگا. ہر سجدے کے لیے ایک سجدہ، ہر آیت کے لیے ایک سجدہ کیا جائے گا. ایک ہی آیت اگر بار بار پڑھی گئی ہو تو پہلی مرتبہ پڑھتے ہی اگر سجدہ تلاوت کیا ہو، پھر سے پڑھی ہو، تو پھر آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. لیکن اگر بار بار پڑھی خطا سے یا کوئی آگے کی چیز یاد نہ آنے کی وجہ سے، تو پہلی قرات کے بعد اگر سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا تو پوروں کا ملا کر ایک ساتھ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایک آیت کو بار بار مکرر پڑھنے پر بھی ایک ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے. یہ سجدہ تلاوت کے احکام ہیں. سجدہ شکر کے حوالے سے بھی گفتگو کر دی جائے کہ سجدہ شکر کسی نعمت کے حاصل ہونے یا تلف ہونے، یا کسی مرض میں مبتلا ہونے، یا اس سے شفایاب ہونے، یا کسی ایسے شخص پر نظر پڑنے سے جو کسی مصیبت یا گناہ میں مبتلا ہو، سجدہ شکر کرنا سنت ہے. اس کی کیفیت و شرائط سجدہ تلاوت کی طرح ہی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ آپ کو یہ سجدہ نماز کے اندر نہیں ہے. نماز کے اندر یہ سجدہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور سخت ممنوع ہے کہ نماز کے اندر سجدہ شکر کیا جائے. ارکان کے حوالے سے کہا جائے تو یہ سجدہ شکر کے بھی وہی ارکان ہیں. یعنی کہ آپ تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ کہیں گے کہ نویتو سجدۃ الشکر للہ تعالی مستقبل کعبۃ شریفہ للہ تعالی، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھک میں قاعدے میں چلے جائیں گے، قاعدے پھر سلام پھیریں گے. یہی ارکان. یہ سجدہ بھی طویل فصل سے فوت ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کو کوئی نعمت حاصل ہونے کے لمبے وقفے کے بعد میں آپ ادا کرنا چاہیں تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سجدے یاد رکھیے کہ نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور سجدہ شکر، یہ نماز کے سجدوں کے علاوہ یہ تین سبب کے علاوہ کسی اور سبب سے سجدہ کرنا سخت ممنوع ہے. یعنی کہ آپ کوئی اور نیت سے سجدہ نہیں کر سکتے. یا تو وہ سجدہ شکر ہو، یا سجدہ تلاوت ہو، یا سجدہ سہو ہو، یا نماز کے اندر کے سجدے ہو. ان نیتوں کے علاوہ اگر آپ کسی بھی نیت سے سجدہ کریں تو وہ سجدہ ممنوع ہے شریعت میں. یہ ہوگا سجدہ شکر کا بیان. اب نماز جنازہ کے حوالے سے آپ کو باخبر کرنا ضروری ہے کہ سجدہ نماز جنازہ وہ نماز ہے کہ جو میت کے اوپر پڑھی جاتی ہے، جو میت کے لیے فرض کفایہ ہے. اگر
کوئی ایک مسلمان کسی میت پہ نماز جنازہ پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایک بھی کسی مسلمان میت کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھے تو ساری امت گناہگار ہو جائے گی. اب امت سے مراد یہاں پر علاقے کے لوگ مراد لیے جائیں گے، یا کوئی ایسے مقام پر جہاں پر میت ملی ہے اور پتہ ہے کہ یہ مسلمان کی ہے، تو پھر ایسی صورت حال میں جن کو پتہ چلا تھا ان کے اوپر پڑھنا ضروری ہے. اگر اس کے علاقے کے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا تو وہ نماز غائبانہ پڑھیں، یہ بہتر ہے، ورنہ گناہگار رہیں گے. تو میت کے اوپر نماز پڑھنا یہ اس کے لیے دعا ہے. نماز میت کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ کے لیے ہے. وہ نماز دعا ہے میت کے لیے، نماز ہوگی اللہ کے لیے لیکن پڑھی جا رہی ہے اس میت کے لیے دعا کے طور پر. تو اس کو ذہن نشین رکھا جائے، اسی لیے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ کے 7 ارکان ہیں، جس میں سے پہلا رکن نیت ہے. نماز جنازہ کا ارادہ اور تعین واجب ہے. صرف فرض کی نیت کافی ہو جائے گی، یعنی فرض کفایہ کی آپ کو نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز فرض کفایہ ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ نیت میں فرض کفایہ کہیں. اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فرض کی نیت کافی ہو جائے گی. نیت یہ ہے کہ نویت الصلاۃ علی ھذا المیت فرضا مستقبلا الی الکعبۃ الشریفہ للہ تعالی. انشاءاللہ جو دروس ہم آپ کو پہلے دن سے پیش کرتے ہوئے آئے ہیں اس کے اوپر فقیر کا مختصر کام شروع ہو چکا ہے کہ آپ کو جو مسائل کھول کر بیان کیے گئے ہیں اس کا ایک اختصار جو اہم ہو وہ آپ تک پیش کیا جائے. اس پر فقیر نے کام شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل رہیں گی، لیکن تب تک کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہن نشین رکھیے کہ نیتیں کیسی کرنی چاہیے. نویت الصلاۃ علی ھذا المیت، میں نیت کرتا ہوں نماز کی اس میت پر جو فرض ہے، مستقبلا الی الکعبۃ الشریفہ، کعبہ شریف کی طرف اپنا جہت یا اپنی رخ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، للہ تعالیٰ یہ نیت ہوگی. اور اگر ایک سے زائد میت ہو تو نویت الصلاۃ علی ہؤلاء الاموات، کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں ان تمام میتوں کے اوپر پڑھنے کی. باقی سب نیت آگے اسی کے الفاظ ہیں. انشاءاللہ اس فرق کے ساتھ میں نیتیں کتاب میں درج کی جائیں گی. اگر اللہ نے چاہا تو اس کا انگریزی حصہ بھی آپ کے لیے آسانی کے لیے کوشش کی جائے گی کہ اس کو بھی منظر عام پر لایا جائے. خیر، تو یہ نیت ہے. ایک یا چند میت جمع ہوں تو ان کے اعتبار سے نیت کی جائے گی. میت مقتدی کے لیے میت کے مرد یا عورت ہونے کا تعین اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، اب کوئی انجان لوگ ہوں، آپ نماز کے لیے گئے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا کسی میت کو دیکھ کر آپ پہنچ گئے مسجد میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے پڑھنے والے کو، پیچھے پڑھنے والے کو، یا امام کے اگر تابع ہے تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ مرد کی ہے عورت کی ہے پہچانے. اس کے لیے وہ وہی دعا جو مرد کے لیے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے تعین ضروری ہے. جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے تعین ضروری ہے کہ وہ مرد کی ہے، عورت کی ہے، بچے کی ہے، بچی کی ہے، اس کو پتہ چلے. تکبیر احرام کے ساتھ نیت کو ملانا واجب ہے. مقتدی کے لیے اقتداء کی نیت ضروری ہے. یعنی آپ نیت تکبیر احرام کے ساتھ ہی کریں گے. نیت کر لی اور تکبیر تحریمہ کے لیے وقفہ دے دیا تو نہیں چلے گا. نیت کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہی جائے گی. اس کو جدا کرنا ضروری نہیں، غلط ہوگا. اور مقتدی
امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ ضروری ہے کہ وہ اقتداء کی نیت شامل رکھے۔ دوسرا رکن ہے قیام، اگر یعنی کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا، اگر کھڑے رہنے میں قدرت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے حسب حال، لیکن کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی قدرت ہونے کے باوجود بیٹھ کر اگر نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو قیام بھی ایک اہم رکن ہے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ 4 تکبیریں کہی جائیں، یعنی تکبیر احرام کے ساتھ 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اور یہ واجب ہیں، چاروں تکبیریں واجب ہیں، ایک بھی تکبیر چھوٹنے پر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پہلی تکبیر تحریمہ کو ملا کر ہی پہلی آپ کی تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد اور 3 تکبیریں اور اس کے بعد سلام ہوگا۔ ہر ایک تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا اور ہاتھ سینے کے نیچے باندھنا مسنون ہے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سینے کے نیچے باندھ لی، پھر تکبیر ہوگی تو اللہ اکبر رفع یدین کریں گے ہاتھ باندھ، پھر رفع یدین کریں گے یوں جیسے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو ایسا تکبیر رفع یدین یوں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اگر امام زائد تکبیریں کہے تو مقتدی کے لیے اقتداء سنت نہیں ہے، اور نماز جنازہ میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ تو اگر امام زیادہ تکبیریں بھول کر کہہ دے تو مقتدی کو پتہ ہے کہ 4 تکبیریں ہو گئی ہیں، تو خاموش کھڑا رہے، امام کا انتظار کرے۔ امام 5ویں تکبیر کہے تو ہم بھی بیوقوف نہیں رکھتے نماز میں، یہ کہ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے آ گئے تو سب چیز امام کے پیچھے ہوگی۔ تو امام اگر زائد تکبیریں، امام بھی انسان ہوتا ہے، اگر تکبیریں کسی سہو کی وجہ سے ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو وہیں 4 تکبیروں پر روک کر امام کا انتظار کریں گے کہ وہ سلام پھیرے۔ چوتھا رکن ہے قرات، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ امام یا مقتدی دن یا رات میں خاموشی سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ نماز جنازہ چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو، اس کی قرات خاموشی کے ساتھ کی جائے گی، زور سے نہیں کی جائے گی۔ تو چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، پہلی تکبیر کے فوری بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ تو سورہ فاتحہ کا جز ہے، بغیر بسم اللہ کے سورہ فاتحہ ہی شافعیہ میں نہیں ہوتا، تو تعوذ اعوذ باللہ کا پڑھنا بہتر ہے۔ نہیں پڑھے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ دعا افتتاح اور دوسری سورت کی قراءت سنت نہیں ہے، یعنی کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد انی وجہت وجہیہ دعا افتتاح جو عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ میں وہ دعا افتتاح بھی نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ کی ابتدا شروع کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو دوسری آیت کی ضرورت ہے۔ قبر پر یا غائب پر بھی اسی طرح نماز پڑھی جائے گی، یعنی کہ اگر کسی کی نماز جنازہ میں آپ نہیں پہنچ سکے تو اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ پہنچ کر پڑھی جا سکتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی۔ اب عدم واقفیت کی وجہ سے، مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو خیر یہ تو ہو گیا قبر پر۔ دوسرا، ایسی میت جو غائب ہو، جو آپ جہاں پہ آپ نہ پہنچ سکتے ہو، کسی دوسرے ملک میں ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو کہ جہاں پر آپ کا جا کر پہنچنا، شریک ہونا مشکل ہو، یا حتیٰ کہ ایک ہی شہر میں
کسی دوسرے شہر کے کونے میں ہو اور آپ کسی دوسرے کونے میں ہو اور آپ کا وہاں پر پہنچنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں نماز جنازہ غائبانہ آپ ادا کریں گے کہ نویت الصلاۃ علی هذا المیت الغائب یا نویت صلاۃ الجنازۃ غائبا للہ تعالی مستقبل کعبۃ شریفہ، یہ نیت کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسبوق شخص، مسبوق کون ہے؟ اور وہ شخص جو امام کے ساتھ میں شریک نماز ہے، یعنی اس کو مفروق کہیں گے، تو ہم اس کا فرق پہلے بھی بتا چکے تھے۔ مسبوق وہ شخص ہے کہ جو امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نہ شامل ہو۔ تو ایسا شخص کہ جس کو اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے لیکن نماز جنازہ میں شامل ہوا تو وہ اس کے لیے پہلی تکبیر ہوگی، وہ پہلی تکبیر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے، اگرچہ کہ امام کی دوسری یا تیسری تکبیر ہو، آپ اس کو نہیں گنیں گے، آپ اپنی تکبیر کو گنیں گے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو جو بھی تکبیر ملے امام کے ساتھ دیں گے۔ آپ امام کے ساتھ سلام پھیر لیں تو بھی صحیح ہے، اگر نہیں تو آپ امام سلام پھیر رہا ہے تو آپ اپنی جو چھوٹی ہوئی تکبیر ہے وہ کہہ کر اپنی نماز کو بعد میں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ 5واں رکن ہے درود شریف۔ پہلی رکعت کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ درود شریف یعنی دوسری رکعت، دوسری تکبیر کے بعد، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد آپ کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ جلاتے جا رہے ہیں، ذرا یہاں پہ حلق پہ اثر پڑ رہا ہے تو نہیں، دور ہٹا کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری تکبیر جب کہی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی درود شریف پڑھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا سنت ہے۔ حضور پر پڑھنا واجب ہے، حضور کی آل پر سنت ہے۔ درود سے پہلے حمد پڑھنا بھی سنت ہے، یعنی کہ آپ پہلی تکبیر میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ جو درود ابراہیم آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی اس میں بھی دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے، لیکن اس میں درود سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یعنی حمد کا پڑھنا بہتر ہے یا سنت ہے۔ 6واں رکن ہے میت کے لیے، 6واں رکن ہے میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد اور چوتھی تکبیر سے پہلے دعا کرنا جو واجب ہے۔ یہ بھی 4 تکبیریں واجب ہیں، سورہ فاتحہ واجب ہے، درود واجب ہے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا بھی واجب ہے۔ اس کے لیے خصوصیت سے دعا واجب ہے کہ جو میت ہو اس کے لیے آپ خصوصاً دعا کرنا، اس کی نیت آپ کے ذہن میں حاضر رہنا کہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ یہ واجب ہے۔ اس کا قصد کر کے عام دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کہ میت یہ ہو لیکن آپ کوئی عام مغفرت کی دعا بھی اس کے لیے نیت کر کے کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو یہ عام ایک کلمہ اللہم اغفر لہذا المیت، یہ خصوصیت ہو جاتی ہے کہ اللہ اس میت کی مغفرت کر، اس میں خصوصیت ہوگی۔ آپ عام الفاظ کے ساتھ بھی قصد اس کا کر کے دعا کریں کہ جو میت حاضر ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن
سامنے والی جو میت ہے جس کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یعنی جس کی دعا آپ کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس کا قصد نہ ہو اور آپ عام دعا کر لیں تو یہ واجب ادا نہیں ہوتا۔ اور قصد کر کے بغیر دعا کے قصد کے بغیر اگر دعا کریں گے تو کوئی یہ دعا کافی نہیں ہے۔ کم سے کم دعا ہے کہ اللہم اغفر لہ، اور اکمل دعا ہے جو بتائی گئی کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا اکمل یعنی سب سے بہتر دعا ہے۔ لیکن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس دعا کے بعد اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأيد له وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة ووقه فتنة القبر وعذاب النار وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ کلمات کا اضافہ کرنا یہ حضرت عوف بن مالک کی صحیح ترین روایت سے ثابت ہے۔ لیکن اللہم اغفر لحینا و میتنا سے لے کر فتوفہ علی الایمان تک اس دعا کو تو کثرت سے صرف یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو کافی ہے، لیکن اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری دعا کو یاد کریں تاکہ زیادہ فضیلت حاصل ہو۔ جن کو جس قدر سہولت ہو وہ اتنا یاد کریں۔ اب وہ بھی اللہم یہ دعا کر دینا بھی کافی ہے۔ بچے کے لیے اگر دعا ہو، مرد و عورت دونوں کے لیے دعا یہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بچہ ہو تو بچے کے لیے دعا یعنی طفل ہے، نابالغ لڑکا ہے، وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ۔ یہ نابالغ بچے کے لیے دعا ہوگی، اور اگر لڑکی کے لیے نابالغ لڑکی کی نماز جنازہ ہو تو وہی دعا میں صرف اللہم اجعلها فرۃ لأبویہا ہو کی جگہ ہا آ جائے گا، اور باقی کی دعا برابر ایک ہی جیسی ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی۔ چوتھی تکبیر کے بعد واجب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دعا پڑھنا سنت ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا وله وللمسلمین۔ یہ دعا اتنی سی پڑھ کر سلام پھیر دینا، اور سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور یہی معتمد قول ہے کہ برکاتہ کا اضافہ سنت ہے۔ اور جماعت یا نماز کا اعادہ کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ کسی نے تنہا نماز پڑھی ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، نماز جنازہ کا اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ پڑھنا، یہ ایک ہی شخص کا دو بار دہرانا نماز کو، یہ مکروہ ہے۔ لیکن جس نے نہیں پڑھی ہے وہ بار بار وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک نماز جنازہ کئی مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اس کے لیے پردے کا اہتمام ہو، جیسا کہ دیگر نمازوں کے لیے مسجد میں آنے کے لیے جیسے احکام ہے پڑھ سکتی ہے، لیکن اس کا عادتاً عمل کراہیت والا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز جنازہ کے لیے کہا تھا کہ جب سب مرد سے پہلے عورت نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتی،
یا مرد کی جماعت کے ساتھ عورت نماز جنازہ کے لیے اس کو ایک تنہا ایک الگ مقام دیا جائے تو وہ پڑھ سکتی ہے. یعنی علیحدہ مسجد میں ایک جگہ ہے یا کسی مقام پر جہاں بھی پڑھی جا رہی ہے وہاں عورتوں کے لیے نماز جنازہ کا ایک الگ مقام ہے تو وہاں پڑھ سکتی ہیں. اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جب سب پڑھ لیں، سب لوگ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد میرے جنازے کو لے جا کر تدفین نہیں کرنا بلکہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں لے جانا، ان کے گھر کے پاس لے جانا اور کہنا کہ شافعی کی وصیت ہے کہ اس کی نماز جنازہ آپ بھی پڑھیں. اگر وہ راضی ہوں تو میری میت کو ان کے گھر کے اندر لے جا کر خود باہر آ جانا، اور جب وہ نماز ادا کر لیں تو واپس میرا جنازہ اٹھا کر جب اس کو تدفین کر دینا. اگر وہ راضی نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، سیدھا لے جا کر تدفین کر دینا. تو حضرت امام شافعی کی آپ استاد تھیں، معلمہ تھیں، اور بہت بڑی مفکرہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ تھیں اپنے وقت کی. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے تھی. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی وہ دادی ہوتی ہیں نسب میں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اوپر جا کر پھوپھی ہوتی ہیں. اور آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے وہ کہ جن کا پردہ، جن کی عفت، طہارت، پاکیزگی حضرت سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی، یہ وہ شخصیت تھی. اور جب حضرت سیدہ فاطمہ نے، سیدہ نفیسہ نے نماز جنازہ امام شافعی کی پڑھ لی اور اجازت دے دی، اور جب نماز جنازہ اٹھایا گیا، تدفین عمل میں آ گئی، اسی رات وقت اس اکابر سینکڑوں اولیاء نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ کہنے والوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ نے شافعی کا جنازہ پڑھا تھا، شافعی کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بخش دیا، اور شافعی کو سیدہ نفیسہ کی نماز جنازہ کی وجہ سے بخش دیا. تو کچھ لوگوں کی نماز کچھ میتوں کے لیے فائدہ ہوتی ہے، کچھ میتوں کی نماز پڑھنے والوں کو فائدہ دیتا ہے. اسی لیے بلا عذر جنازوں کو ترک نہ کیا جائے. یہ ان کا حق ہے کہ میت کے اوپر ایک دعا، ایک چھوٹی سی نماز ہے جس کو 5 منٹ نہیں لگتے پڑھنے کے لیے، اس کے اوپر ادا کی جائے، چاہے وہ گناہ گار سے ہی یا چاہے وہ نیکوکار سے ہی. ان کی نماز جنازہ پڑھنے میں آپ اپنے آپ کو تردد نہ کریں، ان کا حق ادا کیا جائے. تو یہی چند معروضات تھے جو آج کی گفتگو کے لیے ہم نے اختیار کیے. اگر کسی کو سوالات ہوں سجدہ تلاوت، سجدہ شکر یا نماز جنازہ کے حوالوں سے تو وہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم تھوڑی سی دوسری گفتگو کی طرف بھی بڑھ جائیں جو بہت دن سے رکی ہوئی تھی. بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تو سجدہ تلاوت ہے، تو اس کے بعد ٹھہر کے پھر جو ہے سجدہ تلاوت کرنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. سجدہ تلاوت کے ارکان میں بتایا گیا کہ تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ، دوسرا قیام آپ کو پہلے ہونا ضروری ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ہی سجدے میں جائیں گے، کیونکہ سجدے کی عظمت ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گرے، کہ بلندی سے پستی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا اصل مقصد سجدہ ہے. بیٹھے بیٹھے جھک جائیں تو اس میں کوئی جھکا نہیں جھکا، اس میں کوئی خصوصیت سے فرق محسوس نہیں ہوتا. فرق یہی ہے کہ جو کھڑا ہو اور اس کی اکڑ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی معلوم ہو تو یہ ہیئت کا اختیار کرنا ضروری ہے. اگر کسی کو کوئی عذر ہے، تکلیف ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے کر سکتا، لیکن تکبیر تحریمہ کہے گا. پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوتی ہے.
لیکن اس نماز کو دہرا بھی نہیں سکتے، نماز کے لیے سہو بھی نہیں ہے، تو نہیں پڑھے تو پھر نہیں پڑھے، اس کے بعد کچھ کر تو نہیں سکتے، لیکن نماز کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حاضر رہیں اور اس کے لیے دعا کریں، اس کا کوئی اعادہ بھی نہیں ہے۔ تو جو غیر ارادی طور پر جس کا ارادہ نہیں تھا لیکن آیت سجدہ اگر اس نے سن لی، تو ایسوں کے لیے سنت یہ غیر مؤکدہ ہے، یعنی کہ آپ اس کو نہیں ادا کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن ادا کرنے کو بہتر کہا گیا ہے، ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ نہیں ادا کر سکتے، سڑک پہ چل رہے تھے، اب کہاں رک کر آپ سجدہ کریں گے، تو آپ کے لیے اس لحاظ سے وہ غیر ارادی طور پر سننے والوں کے لیے غیر مؤکدہ ہے۔ جو خاص طور پہ ارادے سے سن رہے ہیں، چاہے باہر کھڑ کے سنو یا کہیں دور ٹھہر کے سنو، ارادے سے سن رہے ہیں تو ان کے لیے سنت مؤکدہ ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت تو اس میں داخل نماز نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اگر تو سلام پھیرنا ضروری ہے، نہیں پھیرے سلام تو داخل نماز میں سلام نہیں ہے، صرف سجدہ کیا جائے گا۔ خارج نماز میں سلام پھیرنا پڑے گا، یہ رکن ہے اس کا، ورنہ آپ کو پھر سے سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا، یعنی سجدہ سہو کے ساتھ میں کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ سلام بھول گئے، آپ کو یاد آیا تو آپ سجدہ سہو کریں گے۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، نہ سخت فرض ہے نہ سنت ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ایسا فرض جو کسی ایک کے ادا کرنے سے سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کوئی ایک بھی نہ کرے تو سب گناہ گار ہو جائیں گے، اس کو فرض کفایہ۔ نویت الصلاۃ علی ھذا المیت للہ تعالی مستقبلا للکعبۃ الشریفہ اماما، یا پھر نویت الصلاۃ علی ھذا المیت اماما مستقبلا الکعبۃ الشریفہ للہ تعالی، میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو آپ امام ہو گئے، پڑھتا ہوں تو پھر آپ اس کو بتانا پڑے گا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو میں اس امام کے تابع نماز جنازہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام ہے، میں نماز جنازہ اس میت کی پڑھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے مستقبل کعبۃ شریف۔ نہیں، نیت تو ایک ہی ہے، لیکن امام کو، جو امام ہے نماز پڑھا رہا ہے، اس کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ مرد کی ہے یا عورت کی ہے، تاکہ وہ دعا کے اندر کلمات کو عورت کے لحاظ سے ادا کر سکے، ورنہ نیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا۔ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھنا بھول گیا تو دوسری تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد درود شریف پڑھ سکتا ہے، درود شریف کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلی تکبیر کے بعد سوائے سورہ فاتحہ کے نہ درود پڑھیں گے نہ دعا کریں گے، اور اسی طرح دوسری تکبیر کے بعد دعا نہیں کر سکتے، آپ صرف درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا سورہ فاتحہ ملا سکتے ہیں، دعا تیسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں دونوں بھی جنازے۔ پڑھ سکتے، اب ظاہر سی بات ہے قریب قریب تو نہیں رکھیں گے، مرد اور جنازہ تھوڑا دور دور رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ متعدد جو ہے نا جنازوں کے لیے بھی نیت ایک ہی ہوگی، الفاظ بھی ایک ہوں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو صرف مردانی میت کی دعا جس طرح کی جاتی ہے، عورت کی جو ہے نا جنازہ اگر ہو تو بھی اس ویسی ہی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نیت کو جاننے والا ہے. وہاں پر آپ ہر ایک کی الگ الگ پڑھیں گے تو پھر موقع ہی نہیں رہے. نماز جنازہ کے لیے بھی ایک سلام واجب ہے، دوسرا سلام مسنون ہے. تو پہلا سلام سے آپ نماز سے باہر آ گئے، لیکن سنت یہ ہے کہ دوسرا بھی سلام پھر آ جائے. ان کا اپنا احتیاط ہوگا، لیکن ایسا کوئی مسئلے سے چاہے کوئی بھی مسجد ہو یا کوئی شخصیت ہو، مسئلے سے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ مردانی اور زنانی میت کو ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اب کوئی الگ الگ کر کے پڑھانا چاہتا ہے تو قباحت نہیں ہے، یا سب کی ایک ایک الگ الگ پڑھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے. ادا کر لیں تو سب پڑھ لیتے ہیں، ورنہ لوگ تھک کے چلے جاتے ہیں. ایک ساتھ ہی پڑھاتے ہیں، مسئلہ وہی ہے. بڑے کی نماز کے ساتھ بھی چھوٹے کی میت اگر بچے کی ہو، بڑوں کی میت کے ساتھ میں یا ایک بڑے کی میت کے ساتھ میں لگا دی گئی ہو تو وہ دعا کافی ہو جاتی ہے. زمانے میں یہ تو مردانی میت کا جنازہ پڑھانے کے لیے مکان کا تعین کہاں ٹھوکے کیسا نہیں، بس میت جہاں بھی رکھی ہو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ٹھہرے. میت سامنے ہو، ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر ٹھہریں تو ختم ہو جاتا ہے، کوئی قباحت نہیں. کوئی ناف کے پاس ناف کی اور کوئی مردانی میت ہے تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ سینے سے لے کر پیٹ کے حصے کے طرف کھڑا جائے. کوئی کسی بھی میت کے ناف سے زیر ناف تک کھڑنا قباحت ہے، کراہت ہے، زنانی ہے مردانی. کراہت ہے. نماز جنازہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب 3 صف کا ہونا میت کی مغفرت کی ضمانت میں سے ایک چیز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو طاق عدد میں رکھا جائے. 3 سے زائد اس کے بعد 4 ہو جائیں 5 ہو جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر لوگ اس پہ زور دیتے ہیں کہ 3 ہو گئے تو 3 سے زائد اب کتنے بھی ہوں دو، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن طاق میں رکھنا بہتر بتایا گیا ہے. بہتر کے لیے اب اس کے اندر زبردستی کرتے بیٹھیں گے، گنتے بیٹھو، اس میں نماز میں تاخیر ہوتی ہے. یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن میت کے لیے بہتر ہے کہ 3 صف کا ہونا. بس یہ ایک قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو کسی بھی میت کے لیے 3 صفوں میں منقسم ہو جانا بہتر ہے. نہیں ہو سک رہے ہیں، کم ہے، ایک صف بھی کافی ہے، 2 صف بھی کافی ہے، اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. سجدہ تلاوت میں جیسا فرمایا، اگر کوئی شخص جو شافعی ہے لیکن حنفی امام کے پیچھے اگر آپ نے کہا کہ سورہ صاد کا سلسلہ اگر کر لیتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کہ یہ سجدہ شافعی میں نہیں ہے، اس کو جانا چاہیے. سجدہ سہو کے تعلق سے اتنی تعلیمات ہر ایک کو ہونا ضروری ہے کہ سورہ صاد میں کون سی آیت پر سجدہ ہوتا ہے یہ آیت یاد رکھی جائے تو بہتر ہے. اگر کسی کو نہیں پتہ تھی تو کوئی اس کے اندر مداخلہ نہیں ہے، لیکن معلومات رکھنا ضروری ہے. جہاں ہم 1000 قسم کی معلومات، ہر قسم کی معلومات رکھ سکتے ہیں، تو بنیادی معلومات کے جس کو منع اور جس کو رائج کیا گیا ہے کم سے کم اس کی تعلیم ہونا ضروری ہے. تو سورہ صاد کی جو آیت مبارکہ ہے 24ویں آیت، اس کے اندر جو سجدہ ہے، آپ وہ آیت کو یاد رکھیں کہ یہ آیت جب بھی پڑھی جائے گی تو اس میں سجدہ نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی اس کو پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں. غیر نماز اگر وہ
تو سجدہ کیا جائے گا. وہ سجدہ سجدہ مستحب ہے اور کرنے کا حکم ہے. اس کو غیر نماز میں اگر ہو تو اس کو کرنے کا حکم دیا گیا. وہاں پہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا, ان کے سجدے کا تذکرہ ہے اس آیت میں, لہذا اس کو قبول کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, بہت پسند فرمایا تھا. لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو جن کو اللہ نے مقبول کیا ہے, آپ کو ان کے طرز عمل کو اختیار کرنا آپ کی قبولیت کا بھی سبب بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے, اگر کوئی آمین نہیں بول رہا ہے تو کیا سجدے سے ہوگی؟ آمین نہیں کہنے سے سجدے تو سہو تو نہیں ہوگا, وہی سوال ہوا تھا. لیکن کرنا ضروری ہے کہ اس کو ذہن نشین رکھا جائے اچھی طریقے کے ساتھ. تأمین بہت اہمیت ہے ہمارے ہاں. اور ایک سوال یہ دریافت کیا گیا تھا کہ یعنی 4 رکعت کی نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور امام کے ساتھ وہ پہلی رکعت کے بعد شامل ہو رہا ہے, تو پھر دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں اسے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے یا امام کے ساتھ پورا پڑھنا چاہیے؟ سوال ہے یعنی مکمل درود ابراہیم دعا اس کے بعد. یہ سوال کا جواب ہم بہت پہلے بھی دے چکے تھے کہ اگر کوئی دوسری رکعت میں آئے, تیسری رکعت میں آئے, چوتھی رکعت میں آئے, جب تک کہ اس کا قاعدہ یا تشہد آخر نہ ہو تب تک وہ پورا تشہد نہیں پڑھے گا. صرف السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کے حضور پر درود پڑھ کے رک جائے گا, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اس کے ساتھ رک جائے گا. چاہے امام کا آخری تشہد ہو, امام کے سلام پھیرنے تک خاموش بیٹھے رہیں گے. امام جیسے ہی سلام پھیر لے آپ اٹھیں گے. آپ کا جب تک آخری نہ ہو تب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے. درود ابراہیم کا بس ابتدائی اللہم صلی علی سیدنا محمد, کیونکہ شافعیہ میں تشہد اول میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے, سنت ہے. احناف کے لیے درود پڑھنے کا نہیں ہے, پہلے دوسرے تشہد میں جو بھی ہو, آخری تشہد میں درود پڑھیں گے, ورنہ وہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد رک جائیں گے. احناف. شافعیہ میں حضور پر ہر تشہد میں درود مسنون. اصل تو پوری نماز میں ایک میں بھی نہیں پڑھا تو واجب ترک ہو جاتا ہے, لیکن پہلے تشہد میں پڑھنا سنت ہے, دوسرے میں واجب ہے. پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھ سکتے ہیں یہ سوچ کر نماز جنازہ کو ٹالنا یہ درست نہیں ہے. اگر نہ بھی پڑھی جائے, کسی اور نے پڑھ لی تھی تو کافی ہے, لیکن چلو غائبانہ پڑھ سکتے ہیں یہ کہہ کر ٹال دینا یہ غلط ہو جائے گا. نماز غائبانہ تب پڑھی جائے گی کہ جب میت ہمارے ملک میں نہ ہو یا ہمارے شہر میں نہ ہو یا ایسے علاقے میں ہو کہ جہاں آپ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے, آپ کسی اور طرف ہوں, جنازہ کسی اور طرف ہو. جب نہیں پہنچ سکتے تو نماز غائبانہ ادا کی جائے گی جنازے کے لیے. نماز غائبانہ پڑھنے کے لیے کیا تدفین ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تدفین کی ضرورت نہیں ہے. نماز غائبانہ کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ اکثر یا میت کے اوپر حاضر لوگوں نے نماز پڑھ لی ہو. جب تک وہ نہ پڑھیں تب تک نماز غائبانہ صحیح نہیں ہوگی. تو سوالات الحمدللہ بہت سارے ہونے کے بعد ہمارے کبریت الاحمر کے درس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, جو چند ہفتوں سے موقوف رہا کہ مسائل بہت تھے, کچھ وجوہات ہیں, فقیر کا سفر بھی ہے,
مستقبل میں، تو ہم نے اس کو پیش نظر رکھ کر مسائل کا بیان، تاکہ اکثر سننے والے ہمارے حاضرین میں سے بچے ہیں یا جوان ہمارے ہم عمر احباب ہیں، تاکہ ان کے اندر جو مسائل کے حوالے سے رہ گیا ہے وہ پورا ہو جائے. اور یقیناً بغیر شریعت کے طریقت کا کوئی مدار نہیں ہے. یہ اسی طرح کی بات ہو گئی کہ بغیر جھاڑ کے آپ پھل کھانا چاہیں تو مشکل ہے. یقیناً طریقت ایسا پھل ہے جو درخت کا سب سے مٹھاس والا حصہ ہے، لیکن طریقت بغیر شریعت کے کہیں بھی کسی کے پاس بھی مقبول نہیں ہے. جتنے اکابر سے اکابر اولیاء کو ہم نے اٹھا کر دیکھا وہ شریعت کے پابند، تو اسی لحاظ سے فوقیت ہم نے فقہ کو دی کہ پہلے ہمارا باہر اچھا ہو جائے تو تب ہمارا اندر بھی اچھا ہوگا، کیونکہ اس طریقت کو پکانے والا جھاڑ ہی ہے. جھاڑ سے علیحدہ کر دو تو پھل نہیں پکتا. آگے ہم کبریت الاحمر کے دروس کے اعتبار سے ہم نے جو بیان ختم کیا تھا وہ ہے اثر القلب فی الصلاح والفساد. قلب کی اچھائی، قلب کی صحت یا قلب کے بگاڑ کا اثر ہمارے دل اور مقامات روحانیت پر کیسا ہوتا ہے. کہ دل اچھا ہو تو مقامات کا کیا عالم ہوتا ہے، دل کے اندر بگاڑ ہو تو مقام کیسا ہو جاتا ہے، اس کا بیان کر چکے تھے. اب اگلا عنوان جو سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر رضی اللہ عنہ قائم فرماتے ہیں وہ ہے مقامات السالکین والثماریہا، کہ سالکین سلوک طے کرنے والے وہ کہ جنہوں نے ارادت اختیار کی کسی مرید کی، کسی مرشد کی، مرید ہوئے ایک مرشد کے، وہاں سے سفر شروع ہوا، انہوں نے سفر کا آغاز کیا، سلوک طے کرنا شروع کیا. جو راستے طریقت کے مسافر بنے ان کو سالک کہتے ہیں. وہ سالکین کے مقامات کیا ہیں اور ان کے پھل کیا ہیں اس کا بیان ہے. اب جو سلوک طے کرتا ہے، یہ مرشد کی بات نہیں ہو رہی، یہ سلوک شروع کرنے والے کی بات ہو رہی کہ وہ کیسا ہو. ہمارے یہاں تو ایسے مریدین ہیں کہ جن کا سلوک کے ان مقامات سے کوئی واسطہ نہیں، تو وہ کہاں مرید ہوئے اور کہاں وہ آگے جا کر اپنے آپ کو مرید کامل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کئی پیران طریقت کے پاس یہی حال ہے، آ کے بیٹھ گئے، بس جھومنے لگ گئے، بس کیا بولے، تو یہی مقام ہے، یہ حال ہے اس کا. مرید پہلے سے پکا ہوا ہو، کسی کو اللہ ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی وہ تپش لگ جاتی ہے اور اس کو صرف ہلکی سی آندھی کی ضرورت ہوتی ہے یا ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس کے لیے مرشد کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی. بغیر مرشد کے وصول اللہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، سیدنا فقیہ المقدم جیسے اولو العزم اکابر اولیاء اور اغیاث کو بھی بغیر مرشد کے نہیں دیا گیا، ہر چند کے پیدائشی ولی. تو یہ مقامات انہوں نے بھی طے کیے ہیں، یہ مقامات ان کے پاس بھی، ان کی بھی زندگیوں میں آئے، یہ ہماری بھی زندگیوں میں اگر نہ آئیں تو ہماری ابھی طریقت صرف زبانی ادا ہوئی ہے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا. تو وہ سب سے پہلا یہ بیان فرماتے ہیں هذه 10 مقامات مکاسب تثمر 10 احوال مواہب بقدرت الواہب. یہ 10 مقامات ہیں جو کسب سے آتے ہیں، جو کمانے سے آتے ہیں. آپ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ حال دے دیتا ہے تو نہیں دیتا، اس کو کمانا پڑتا ہے. مکاسب، اس کے لیے محنت کی جائے. تثمر 10 احوال، جس کے لیے ہر مقام
ہر مقام کے حاصل ہونے کے بعد اس کا ہر ایک کا ایک پھل ہے، ہر ایک مقام کے ساتھ ہر ایک کا پھل ہے. جب وہ مقام حاصل ہوتا ہے تو اس کا پھل حاصل ہوتا ہے. وہ مواہب بقدرت الواہب، تو یہ پھل اس موہوب کرنے والے، اس وہب کرنے والی شخصیت کہ جو سب کو عطا کرتا ہے، اس عطا کرنے والے کے پاس سے اللہ تعالیٰ ہر اس مقام کے بدلے وہ ایک پھل اپنے بندے پر صادر فرماتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ المقام الاول، پہلا مقام یہ ہے التوبہ، کہ توبہ کرے. سب سے پہلا مقام مرید کا کام یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. اب یہ نہیں کہ ایک بار توبہ کر لیا تو ختم ہو گئی، توبہ ہمیشہ جاری رہتی. توبہ ہر مقام کے لحاظ سے توبہ الگ ہوتی ہے. اسی لیے توبہ کی قسمیں اولیاء اللہ نے یہ کی ہیں. ایک توبہ توبہ عموم ہے، توبہ عام ہے، جو عام لوگوں کی جو گناہوں سے توبہ ہوتی. ایک توبہ توبہ خواص ہے، خاص لوگوں کی توبہ، جو نیکیوں کے اندر جو ریا ہوتی ہے اس ریا سے توبہ کرتے. ایک توبہ پھر خاص الخواص ہوتی ہے کہ جو ہر نیکی کی اس نیت کو کہ جس کے اندر ثواب کا بھی، اگر ان کے نیتوں میں ثواب کا بھی خیال آیا تھا تو ہر اس خیال سے بھی توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کے درجے بدلتے چلے آتے ہیں ہر حال کے ساتھ. تو اب مرید سالک جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فمن لا توبۃ لا مقام لہ، پس ایسا وہ شخص کہ جس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، جو کبھی توبہ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی مقام ہی نہیں. فیصلہ ہے یہ ہمارے اکابرین کا. یہ کتاب بنیاد ہے تصوف کی بنیادی اصول کی کتابوں میں سے. فمن لا توبۃ لہ لا مقام لہ، جو توبہ ہی نہیں کرنا جانتا اس کے لیے کوئی مقام ہی نہیں. اٹھے رات کے حصوں میں، دن میں رہے تو دل میں توبہ کرتا رہے کہ میں نے یہ خطا کر دی، میں معافی چاہتا. برزبانی کرنا، پیران طریقت کے ساتھ میں جو چاہو ویسا معاملہ ماجرا کر دینا، یہ اس سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. پیر کے سامنے حاصل ہونے کے بعد بھی وہی ادب ہو جو حاصل کرنے سے پہلے تھا. مقام طے ہو جانے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں شیر ہو گیا، نہیں، وہیں پہ دبا دیا جاتا. یہ وسیلہ تو نے اختیار کیا، یہ آخر تک اور اس کے بعد تک بھی شامل رہے گا. جہاں وسیلہ بھول گیا وہاں پہ سب ختم ہو گیا. تو توبہ ہر بے ادبی سے، ہر گستاخی سے، ہر گمراہی کے خیال سے آتی رہے. وسبب توبة الشيخ العارف بالله ذي نون المصري أنه قال وقد سئل عن أصل توبته، کہ توبہ اگر ہو تو حضرت سیدنا ذنون المصری رضی اللہ عنہ نے بھی جیسی توبہ کی کہ جو اللہ کے عارف تھے، بہت بڑے عرفاء میں سے ایک حضرت ذنون المصری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا وصال 265 ہجری میں ہوا، 65 یا 45 ہجری میں. وہ دور کے کہ جس کو حضور کے زمانے سے، جن کا زمانہ 240 سال پرانا، بس 240 سال، ان کا حال کیا تھا کہ جب ان سے ان کی توبہ کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا خرجت مرة من مصر إلى بعض الطريق فنمت في الطريق وفتحت عيني وانتبهت فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من شجرة فانشقت الأرض فخرجت منها سكر هو ما يشبه الإناء، إحداهن من ذهب والأخرى من فضة، في إحداهن سمسم وفي الأخرى ماء، فأكلت من هذا وشربت من هذا فقلت حسبي ولزمت الباب حتى قبلني. کہتے ہیں کہ میں مصر سے نکل کر کوئی مقام کا سفر کر رہا تھا
اس کے کوئی راستوں میں سے کسی راستے میں ایک درخت کے نیچے مجھے نیند لگ گئی، میں سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قمبر نام کا ایک پرندہ ہے، جس کا نام اردو میں شاید مجھے علم نہیں ہے اتنا، وہ فاختے اور میناتی کی طرح ہوتا ہے، تو وہ ایک قمبر قسم کا پرندہ، وہ یا بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ شاہین کی طرح بھی ہوتا ہے، اس کی پرواز بھی بہت بلند ہوتی ہے۔ وہ اچانک اپنے گھونسلے میں سے گرا زمین پر گرتے ہی ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ جب اس گڑھے کی طرف آپ نے دیکھا تو اس میں سے 2 پیالے نکلے، ایک سونے کا تھا اور ایک چاندی کا تھا، اور ذهب والفضة، ایک سونے کا تھا ایک چاندی کا تھا، اور ایک کے اندر تل تھا دوسرے کے اندر پانی تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرندہ ایک پیالے میں سے جس میں تل ہے اس میں سے کچھ کھاتا ہے، اس کے بعد دوسرے میں سے پانی پیتا ہے، پیتے ہی پھڑپھڑاتا ہوا پرواز کرتا ہے اور آسمانوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ عالم روحانیت کی جو پرواز ہے، جو بلندی ہے، اس بلندی سے انسان کو جب گرایا جاتا ہے، جب گر جاتا ہے انسان، تو ان چیزوں میں سے کسی کمی کے سبب سے گرتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے بھی ایک میں سے تل کھا لیا، دوسرے پیالے میں سے پانی پیا، اور اس کے بعد میری پرواز شروع ہو گئی، اور میں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ لزمت التوبہ، میں نے توبہ کو لازم کر لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا، کہ یہاں تک کہ بیٹھا رہا۔ بیٹھنے سے مراد ضروری نہیں کہ مسجد پہ بیٹھے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، بار بار توبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ فرما لے کہ ہاں میں نے تیری توبہ قبول کری۔ تو وہ عالم روحانیت میں زوال آ گیا تھا، تو زوال کے سبب سے پریشان تھے، مصر سے نکلے، کسی راستے پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نظارہ مجھے دکھایا گیا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو بلند پرواز پرندہ ہے وہ میری روح کی مثال ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روحانیت میں سیر کر رہی تھی۔ کسی چیز میں کمی کی وجہ سے میں گر گیا، تو مجھے بتایا گیا کہ 2 جو پیالے تھے، وہ ایک پیالہ شریعت کا تھا، دوسرا پیالہ طریقت کا تھا۔ تل کے پیالے کو شریعت کہا، پانی کے پیالے کو طریقت کہا۔ شریعت تل کی طرح ہے، تھوڑی سی سخت محسوس ہوتی ہے لیکن منہ میں جانے کے بعد آسان ہو جاتی۔ طریقت پانی کی طرح ہے، جب اس کو بہاؤ بہتی جاتی ہے، سیراب اس کو جتنا پیو پینا دل کرتا۔ کہا کہ شریعت کو لے کر جب طریقت کے ساتھ میں ملایا جائے تب پرواز بلند ہوتی ہے۔ خالی پانی پیو تو بھی طاقت نہیں رہتی، خالی اناج کھاؤ اور پانی نہ پیو تو بھی وہ اناج جسم کے اندر صلاحیت نہیں کرتا، وہ بھی طاقت پیدا نہیں کرتا۔ تو کون سی چیز ہے جو روح کو تازہ کرتی ہے؟ وہ ہے ان دونوں کو ملا کر لے کر چلنا۔ یہی کام ہمارے اولیاء و کابرین کا تھا کہ شریعت و طریقت کو لے کے چلتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے کے پاس ایک مرید آیا، زمانہ بیٹھا، کرامتوں کا شہرت سن کے آیا تھا، بہت زمانہ رہا، دیکھا دن رہ گئے، مہینے گزار دیا، دیکھا کہ کوئی کرامت ہی نہیں دکھی، تو ایک دن خاموشی سے نکل کر جانے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو بلوا بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلاؤ کہ وہ جا رہا ہے۔ بلایا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اپنے گھر واپس جا۔ تو کہا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ شیخ میں نے آپ کی کرامتوں کا چرچا سنا تھا، شہرت سنی تھی، کرامت دیکھنے آیا تھا، لیکن کرامت نہیں نظر آئی۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بتا
جتنا وقفہ تو ہمارے یہاں ٹھہرا، کبھی میرے کسی ایک چھوٹے سے بھی عمل کو خلاف شریعت دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ شریعت کے پابند، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی شریعت کی پابندی۔ تو کہا شریعت کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل سب سے بڑی کرامت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا جاتا ہے، شریعت کے اندر ٹکرا جاتا ہے، کہیں اس کی خواہش، اس کا نفس اس کو آواز دیتا ہے کہ ہاں یہ وقت ہے، یہ ایسا ہوا نا، اس کے ساتھ ایسا کر دو تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو شریعت کو اتنا آسان بنا لیتا ہے، نہیں، شریعت کے قانون کو اپنے ہیلے کے اعتبار سے استعمال کرنا نہیں، شریعت کے قانون کو ویسا ہی رکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ الاستقامت علی الشریعت یا فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت شیخ کا یہ فرمان، اور اسی طرح اور بھی اولیاء و صالحین کا یہی فرمان، جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کے تعلق سے آپ کے فرزند سیدنا الامام الغوث القطب الامام حبیب ابو بکر صاحب العدن، انہوں نے اپنے مشہور قصیدے میں ارشاد فرمایا، اقص به الامام القطب حقا ومن فاق الملا جمعا وفرقا، اخص به الامام القطب حقا عفیف الدین محی الدین حقا له تحکیمنا وباقتدینا وقد جمع الشریعة والیقینا، کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس والد ماجد، اس قطب حقیقی کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں، دعائیہ قصیدہ ہے، اس میں کہا کہ اس قطب حقیقی کا وسیلہ خصوصیت کے ساتھ لیتا ہوں کہ جس نے جو دین کو جس نے زندہ کیا اور دین کی جو پاکیزگی اور طہارت کے مقام کو پہنچا، ہر اس کی بلندگیوں میں سے ایک، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے علم شریعت و یقین کو یعنی تصوف کو جمع کیا اس دور میں کہ جہاں شریعت اور حقیقت کو الگ الگ کیا جا رہا تھا، اس دور میں آپ نے شریعت و حقیقت کو ایک کر کے بتایا کہ یہ حقیقی دین ہے، حقیقی مذہب ہے۔ یعنی کہ جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کا بھی مقام یہی تھا کہ نہ شریعت کو چھوڑا تھا نہ طریقت کو چھوڑا۔ تو الغرض کہ دونوں کو اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد حس بھی کہ اب اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کل کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا توکل کا مرکز بنا کر اس کے اوپر بھروسہ یقین کر کے بیٹھ جائیں، اب انہیں اس کی قبولیت کا انتظار کریں۔ یہ نہیں کہ میں وہ کر کے بیٹھ گیا اور ختم، بار بار کھٹکھٹ آئیں۔ آپ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بار بار کھٹکا مارے آپ کے پاس فقیر آ کر، تو بار بار مارے تو آخر میں آپ بھی ضد میں آ کر کھول ہی دیتے ہیں دروازہ۔ اللہ تعالیٰ وہ تو غنی اور مغنی ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طلب میں کتنا سچا ہے، کتنی دیر بیٹھ سکتا، تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتا یا اور بیٹھ سکتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے بعد دروازے کھولتا ہے۔ تو توبہ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں توبہ چھوٹ گئی، نہیں معلوم کہ کون سے مقام پر کیا غلطی کر دی، اور اس کے بعد آپ آ کر گر جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اولیاء اللہ ہمیشہ توبہ کرتے ہیں، ہر مقام پر توبہ کرتے، توبہ چھوڑتے نہیں۔ المقام الثانی، دوسرا مقام ہے الورع، پرہیزگاری، ورع پرہیزگاری اور احتیاط، کمال احتیاط کے اندر اتنا کمال کہ آپ کو کسی چیز، چھوٹی سی چیز کے اندر بھی لغزش نہ پائی جائے، اس کو کہتے ہیں ورع۔ کہ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں، رجع الشیخ ابراہیم بن ادہم من بیت المقدس الى البصرة فی رد التمرہ، کہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ 163 ہجری غالباً آپ کا سال وفات، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین، اتباع تابعین کا زمانہ،
حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، طویل واقعہ ہے، خیر بادشاہت ترک کر دی تھی اللہ کے راستے میں، سب ہو گیا اب سلوک کے راستے میں ہے، روحانیت کا سفر ہے۔ بیت المقدس میں آپ نے کیا کیا تھا کہ ایک جگہ سے آپ نے کچھ کھجور لیے تھے، اور اس کھجور کے اندر وزن میں آپ نے دیکھا کہ وزن کا کانٹا برابر ہونے کے بعد میں بھی جو کھجور جس تھیلے میں رکھے ہوئے تھے اس میں سے ایک کھجور گر کے ترازو کے اندر آ گیا، اور جو وزن تھا اس وزن میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، یعنی کہ ایک کھجور 1 کلو آپ کھجور لینے کے لیے ٹھہریے، اس کانٹے میں اگر ایک کھجور ڈال دیں تو کتنا فرق پڑے گا۔ ترازو لے کر دیکھیں، یہ ڈیجیٹل وزن کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اس میں تو آپ کو 2-3 آپ کو ڈیجٹس بتا دے گا، لیکن وہ ترازو میں نہیں محسوس ہوتا۔ تو ایک برابر وزن ہونے کے باوجود دینے والے کی غفلت سے ایک کھجور گر گیا، جو اس کو بھی پتہ نہیں چلا کہ گرا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم نے دیکھا کہ گرا تھا، لے کر چلے گئے۔ راستے میں خیال آیا، خیال چلتے ہوئے آپ نے بصرہ پہنچ گئے تھے، بیت المقدس سے نکل کر، فلسطین سے نکل کر ایران کے صوبہ جات میں ایک مقام ہے جس کو بصرہ کہتے ہیں، وہاں سے واپس گئے، بیت المقدس کا سفر کیا، جس کے پاس سے کھجور لیے تھے اس کو وہ کھجور نکال کر واپس کر دیا۔ تو کہا کہ آپ تو کئی دن پہلے لے کر نکلے تھے۔ کہا ہاں میں بصرہ پہنچ گیا تھا، لیکن مجھے خیال آیا کہ گر گیا تھا اور تمہیں پتہ نہیں تھا، میں اس خیال سے واپس کرنے آیا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے نہ پکڑ لے کہ تو جانتا تھا اور جانتے ہوئے بھی اس وزن کو قبول کیا جو تیرے حصے کا نہیں تھا۔ اس کو ورع کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آنے دو، جو غلطی سے بھی گر گیا تو پہلے تو ٹھہرتے ہیں، کھا لیتے ہیں 2-4، اس کو تو حساب میں بھی نہیں لاتے، پلٹا ہوا رہتا ہے، نہ جانے ہم میں سے کون کیا کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں خریداری کرنے گئے تو ہر قسم کے لوگ دکھتے۔ تو یہ انسان عام لوگوں کا نظریہ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کا سفر اختیار کرے، روحانیت کا سفر اختیار کرے، ان کے لیے مقام ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز کا اضافہ بھی غیر انصافی طور پر اپنے لیے بھی قبول نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ قبول کر لے تو دنیا میں کون جانتا، لیکن انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن اللہ اگر اس بات پر پکڑ لے، صرف اس بات پر پکڑ لے تو کیا حال ہوگا، لہذا واپس۔ دوسری مثال دیتے ہیں، وَرَجَعَ أَبُو زَيْدٍ وَهُوَ طَيْفُورُ بن عیسیٰ بن شروشان البسطامی من بسطام إلى همذان في رد نملة وجدها في قرطم اشتراه ممن هناك وقال غربتها عن وطنها، کہ کہتے ہیں کہ دوسری مثال ورع کی یہ ہے، پرہیزگاری کی یہ ہے کہ حضرت ابو زید یعنی بایزید جن کو کہتے ہیں، عربی میں ابو زید کہتے ہیں، لیکن بایزید بسطامی، ان کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ بن شروشان ان کا اصل نام ہے۔ آپ کے والد مجوسی تھے، بعد میں توبہ کی تھی، مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، یعنی حضرت بایزید بسطامی کے 2 بھائی تھے، تینوں کے تینوں بڑے عابد و زاہد تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ زہد و تقوی اور طہارت حضرت بایزید بسطامی النقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی، سلسلے نقشبند کے بڑے بزرگ اور عالم اسلام کے بہت بڑے بزرگ بایزید بسطامی، بہت بڑا نام ولایت کا۔ بسطام بوستام دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں، بستام بھی پڑھا جاتا ہے خیرت سے۔ تو یہ ہمدان میں تھے، ہمدان میں انہوں نے قرطم خریدا تھا، زعفران خریدا تھا، زعفران لیا، اس زعفران میں کچھ جو بھی ہے انہوں نے خریدنے کے بعد وہ زعفران کو اپنی تھیلی میں لے کر بسطام آ گئے۔ جب بسطام آئے، اپنے شہر آئے
آنے کے بعد میں زعفران جس بھی وجہ سے لیا تھا اب اس کو استعمال کرنے کے لیے کھولا تو اس کے اندر سے ایک چونٹی نکلی تو جیسے ہی اس کو دیکھا کہ وہ زعفران کے اوپر چل رہی ہے ویسے ہی زعفران کو واپس تھیلی میں ڈالا. پھر بستام سے نکلے ہمدان گئے. ہمدان جا کر جہاں سے لیا تھا وہیں سے چونٹی کو رکھ کر وہ واپس لوٹنے لگے تو دکاندار نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ وقال غربتها عن وطنها، میں نے اس چونٹی کو جلا وطن کر دیا تھا اپنے وطن سے، اس کو اپنے وطن سے دور کر دیا تھا، لہذا اس کو اس کے جگہ پر چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ ورع ہے، یہ پرہیزگاری ہے. جو اس راستے کو چلتے ہیں ان کو اتنی پرہیزگاری کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا لو، ان کا مار دو، ان کا حق لے لو، ان کا فلاں کر دو، اس کے بعد میں مرید بھی ہیں. یہ سالکین کے مقامات کے اندر ذکر کر رہے ہیں امام العیدروس. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے مقام پر گڑے ہو کر یہ مقام مرشد ہے، یہ نہیں کہا. یہ مقام سالک کا ہے کہ وہ ایسا رہے. تو پھر جب وہ اپنے بلندیوں کو تھے تب کیا حال تھا. اور یہ زمانہ کب حضرت بایزید بسطامی نے 30 سال اپنی زندگی کے پرہیزگاری میں گزارے تھے، جو مقام ولایت سے بہت پہلے کا زمانہ تھا. تو اس وقت کا حال یہ تھا حضرت بایزید کا. تو جب ولایت دی گئی تب کیا تھے، اس کا تو عالم ہی کوئی اور. تو یہ ورع ہے جو دوسرا مقام ہے. تو مرید کو چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کی طرف متوجہ ہو. ہر وقت نیکی بھی کرے تو توبہ کرے کہ کہیں اس نیکی میں دکھاوا تو نہیں تھا، یا میں نے کسی نیکی کی وجہ سے نہیں کی، میں کسی دوسری دنیاوی چیز کے لیے تو نہیں کیا. اس کے لیے توبہ کرے، توبہ کرتا رہے. اس کے بعد ورع پرہیزگاری اختیار کرے کہ کوئی بھی چیز کسی کی ایسی نہ کھائے کہ جس کے اندر تیرا حق نہیں تھا. ہم کیا کرتے ہیں، کھانے کی چیز ہو، کوئی اچھی چیز ہو، ہم کو پسند ہے تو اس میں کا اکثر حصہ اپنے لیے الگ نظروں میں دماغ کے اندر بنا لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ سب بیٹھے ہیں تو سب کا حق ہے. سب کے لیے رکھ کر کھائیے تو وہ تھوڑے میں بھی بہت کا مزہ آ جاتا ہے. تو جو مرید ہیں جن کو اس سفر کی آرزو ہے تو ان کے لیے سب سے اہمیت والی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر اور متوجہ رکھے اور ان 2 مقامات پر سب سے پہلے عمل کی کوشش کریں، تاکہ انشاءاللہ آگے اگلے مقامات کا بھی ذکر آئے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسلاف کے نقوش قدم پر ان کی مزاجوں اور ان کے طریقوں پر اللہ تعالی عمل کرتے ہوئے سلسلہ طریقت اور ان کے اصول اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مرید حقیقی بنائے، شریعت کا صحیح ترین پابند بنائے. اللہ تعالیٰ شریعت کے مزاج سے طریقت کے پھل اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ان بزرگوں کی تعلیمات اور ان کی کتب سے استفادے کی ظاہر و باطن میں دنیا اور آخرت میں استفادے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت و توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفایابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم میں سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخین طریقت کو، پیران اعظام کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. صحیح عقیدہ اہل سنت کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہنے، حضور کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بعمل بنا کے رکھے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. الفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة